الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین اخلاق والے تھے. ایک محاورہ مشہور ہے اور لوگ اس محاورے کی مثال دیا کرتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. جو درخت جتنا زیادہ پھلوں سے لدا ہوا ہوتا ہے لوگ اس کا اتنا ہی زیادہ خیال کرتے ہیں. اس کی صفائی ستھرائی، اس کی خدمت، اس کی کاٹ چھانٹ، اس کی صحیح طریقے سے آبیاری، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا. اسی طریقے سے جو انسان اچھے اخلاق کا حامل ہو وہ اس سایہ دار درخت کی طرح ہے کہ جس کے چھاؤں میں اگر آدمی آ جائے تو اسے سکون حاصل ہو، اسے راحت حاصل ہو، اسے اچھا لگے. اللہ تعالیٰ یہ اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما دیں. لیکن جیسے جیسے حالات گزر رہے ہیں مختلف ٹینشنیں آدمی کے اوپر سوار ہیں. معیشت کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، کھانے پینے کے معاملات وغیرہ وغیرہ نہ ختم ہونے والے مسائل ہیں. جتنے زیادہ یہ مسائل اس وقت ہم جس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ سائے کی طرح چمٹے ہوئے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم بد اخلاقی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تحمل، برداشت، صبر، حسن اخلاق، یہ چیزیں اب صرف بیان کی حد تک کہ میں بھی بیان کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے جب اس کے مظاہرے کا، عملی مظاہرے کا جب وقت آئے تو میں بھی صفر پڑھوں گا اور آپ بھی صفر پڑھوں گے. کم سے کم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں، تو مناسب کوشش تو اس کے لیے کر سکتے ہیں. باقی حالات بدلنا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. خیر، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین اخلاق والے تھے. اور دوسری حدیث میں ہے، جو حدیث کی اکثر کتابوں میں وہ روایت ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو. عبادات میں، نماز روزے میں کسی نہ کسی درجے ہم یہ تو چلو کر لیتے ہیں، لیکن وہ بھی چند فیصد. لیکن نماز اور عبادات کے علاوہ جو بقیہ دین کے دیگر شعبے ہیں، خاص طور پر معاملات، معاشرت، اخلاق، اس کا ہم نے جنازہ نکالا. ایک منٹ کے اندر ہم اپنی اوریجنل پوزیشن سامنے والے کو دکھا دیتے ہیں. یہ ہے ہماری اصلیت. دیکھیے، ایک تو اخلاق کا وہ مفہوم ہے جو عام دنیا سمجھتی ہے، اور ایک اخلاق کا وہ مفہوم ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان کیا. دونوں میں بہت فرق ہے. ایک دکاندار کا جو اخلاق ہے وہ اخلاق اس وقت تک کے ہے جب تک کہ وہ کسٹمر کو سامان نہ دے دے. آپ جائیں کسی دکان پر، کوئی چیز لینے کے لیے جائیں،
تو اس چیز کی کوالٹی، اس کی خصوصیات، اس کے محاسن، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات، وہ اتنا آپ کو گنائے گا، اتنا گنائے گا، اور اس کی بتیسی جو ہے وہ نکلی بھی ہوگی۔ سر آپ ایک دفعہ تو لے جائیں، آپ ایک دفعہ لے جائیں، بار بار آپ آئیں گے، آپ میرے کہنے سے لے جائیں، بھائی کہہ رہا ہے۔ اور کیا خوش اخلاقی، اللہ اکبر، آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ میں یہ فرضی باتیں نہیں کر رہا، آپ بھی اس کے عینی شاہد ہیں۔ اتنا اخلاق، اور چائے بھی پلائے گا آپ کو، بوتل بھی پلائے گا، بٹھائے گا بھی، اور خیر خیریت بھی، ایسا لگے گا جیسے پتہ نہیں 30-40 سال پرانی واقعیت ہے، حالانکہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک دن کے بعد آپ واپس چلے جائیں کہ بھائی یہ جو چیز میں لے کر گیا تھا یہ مجھے پسند نہیں آئی، یہ اس کے اندر فلاں عیب ہے، تو پھر جس اخلاق کا وہ مظاہرہ کرے گا آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ بندہ وہی تھا، یہ بندہ کوئی دوسرا ہے۔ یہاں پر پتہ چلا ایک منٹ کے اندر، ایک منٹ میں، پل میں تولا اور پل میں ماشا، پل میں ولی پل میں شیطان، ایک منٹ میں اس کا لہجہ، اس کا رویہ، اس کا انداز وہ ایسا تبدیل ہوگا، ایسا تبدیل ہوگا کہ آپ کو یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ آدمی کون ہے۔ تو اخلاق جو ہمارے دنیا میں عرف میں جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جب کسی سے ملو تو ذرا سا ہنس کر ملو، خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کر ملو، ذرا سا ہیلو ہائے کر لو، تھوڑی سی الیک سلیک کر لو، ہمدردی کے 2 لفظ بول دو۔ بلا شبہ یہ بھی اخلاق کا ایک مفہوم ہے، لیکن حقیقت میں یہ پورے اخلاق کی تعریف نہیں۔ میں جس اخلاق کی بات کر رہا ہوں، جس اخلاق کی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی، وہ کیا ہے کہ اخلاق جو ہے یہ باطنی کچھ صفات ہیں جو انسان اپنے اندر اختیار کرتا ہے، یہ کچھ کیفیات کا نام ہے جس کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کا اظہار انسان کے اعضاء و جوارح اور ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے، چہرے سے ہوتا ہے، شکل سے ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیات ہیں دل کی، وہ کیفیات یعنی باطن انسان کا اور ظاہر دونوں ایک۔ ظاہر طور پر تو آپ مسکرا رہے ہیں، ظاہری طور پر تو آپ کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہے، لیکن اندر سے جو ہے وہ آپ کا انداز دوسرا ہے۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ دوسرے کو بے خوب بنانا ہے، دوسرے کو محبوب بنانا ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ جیسا ظاہر ویسا باطن، جیسے دل میں زبان پر بھی وہی چیز نظر آئے۔ بہرحال علماء نے لکھا کہ اخلاق کے 3 درجے، ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں اخلاق حمیدہ، جس کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہود کو دیا تھا، اور دوسری قسم ہے جسے کہتے ہیں اخلاق کریمانہ، جس کے اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو دیا تھا، اور جس اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ اخلاق عظیمہ کہلاتے ہیں۔ یہ 3 قسم جو میں نے ابھی عرض کی، اخلاق حمیدہ، اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمہ، اس کی تفصیل زندگی رہی انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اخلاق عظیمہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اچھے اخلاق اور اچھے اوصاف اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بد اخلاقی سے اور برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔